نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربی زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ محرم کے بارے میں بات کریں گے۔ محرم جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اوکے، تو محرم، سب سے پہلے محرم کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں، یعنی آپ لغت کے اعتبار سے دیکھیں گے، ڈکشنری میننگ دیکھیں گے تو محرم کا مطلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک منتھ کا نام ہے، یا اس کو ہم حرام چیزوں سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ اس کا کچھ مطلب ایسا ہوگا جس میں کچھ حرام والی بات ہو رہی ہوگی، حلال حرام سے ریلیٹڈ۔ ٹھیک ہے، تو محرم کے لغوی معنی ہے ممنوع، یعنی پروہیبٹڈ، جس چیز سے آپ کو روکا جا رہا ہے۔ مقدس، یعنی جو چیز مقدس ہے، ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ میں کسی چیز کو ممنوع کیا جا رہا ہے، یعنی غلط چیزوں کو ممنوع کیا جا رہا ہے اس مقدس چیز سے۔ پھر ایک اور معنی ہے حرام کیا گیا، عظمت والا اور لائق احترام۔ اب اس سے کنفیوز نہ ہو جائے کہ ایک طرف تو اس کا معنی ممنوع آ رہا ہے، حرام کیا گیا آ رہا ہے، اور ایک طرف مقدس۔ تو عربی میں جو حرام کا مطلب ہوتا ہے، اسے جو اس کا روٹ ورڈ ہے، اس سے میننگ حرمت ہوتی ہے، یعنی جہاں پہ گناہ یا غلط کام حرام ہوتے ہیں اور وہ جگہ باعث عزت ہوتی ہے، عظمت والی ہوتی ہے، یا وہ چیز، وہ شے، وہ وقت یا وہ مقام۔ ٹھیک ہے، تو ان چاروں مہینوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، جو ابھی میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس کا میننگ دیکھیے۔ یہ آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36، ترجمہ: بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یعنی جب سے زمین آسمان بنے ہیں تب سے ہی 4 مہینے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں حرمت والے ہیں، اور وہی اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے لوگوں تک بھی اس کو انفارم کیا، ان کو بتایا، ان تک پہنچایا۔ اب یہ 4 مہینے الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ ٹھیک ہے، ذوالقعدہ جو حج سے پہلے والا مہینہ ہوتا ہے جو گزر چکا، پھر ذوالحجہ جس میں حج ہوتا ہے، اور اس کے بعد آتا ہے محرم کا مہینہ۔ یہ تینوں بیک ٹو بیک ہوتے ہیں، اور رجب کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ رمضان سے پہلے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ مہینے ہیں جو اسلام سے قبل، یعنی اسلام آنے سے پہلے بھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام کی فارم آئی، اس سے پہلے جو تھی وہ شرک پھیلا ہوا تھا، تو وہ اس سے پہلے بھی حرمت والے تھے۔ اہل مکہ پہلے 3 مہینوں میں حج اور چوتھے یعنی رجب کے مہینے میں عمرہ کیا کرتے تھے، اس لیے ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا، جنگ وغیرہ بند کی جاتی تھی اور امن کی ضمانت ہوتی تھی، یعنی سب لوگ ایک دوسرے سے ٹریٹی بنا دیا کرتے تھے کہ اس مہینے میں جنگ نہیں کریں گے، ان 4 مہینوں میں، اس کے علاوہ باقی کے جتنے بھی مہینے بچتے ہیں، 8 مہینے بچتے ہیں، ان سب میں لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، محرم جس سے نیا سال شروع ہوتا ہے۔ اب اس کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت ہو جائے کہ محرم ہجری کیلنڈر کا وہ مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ سن 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توجہ دلانے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعون سے مشورہ کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع ہجرت کو اسلامی سن کی ابتدا قرار دیا۔ یعنی ان لوگوں نے آپس میں کیا مشورہ کیا؟ حضرت علی کا مشورہ ہوا، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جو ہے توجہ دلائی کہ ہمیں کوئی کیلنڈر بنانا چاہیے، ہمیں کوئی ایسی چیز تاریخ کو سیٹ کرنا چاہیے کہ جہاں سے ابتدا ہو، لوگ کاؤنٹ کر سکیں، تعداد گن سکیں، شمار کر سکیں۔ تو اسی لیے یہ مہینہ کب سے اسٹارٹ ہوا؟ یہ ہجرت کے وقت جو ہجرت ہوئی تھی، اور چونکہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا آغاز ماہ ذوالحجہ کے آخر میں ہوا تھا، یعنی جو ذوالحجہ کا مہینہ تھا اس کے لاسٹ میں جو تھی ہجرت اسٹارٹ ہو گئی تھی، اس کے بعد جو سب سے پہلا چاند نکلا وہ محرم کا تھا۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میں ان کے مشورے سے سب سے پہلے یہ والا مہینہ اسٹارٹ ہوا کہ اس کے بعد سے اب ہم اسلامک کیلنڈر کو اسٹارٹ کر دیں گے۔ اب یہ چیز دیکھیے، وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہم لوگوں کو ملی ہے۔
ٹھیک ہے، اور یہ اپنے مخصوص انداز میں اور اپنی ایک پرٹیکولر رفتار کے ساتھ ہی گزرتا چلا جا رہا ہے، یہ کسی کے لیے بھی نہیں رکتا. ہر آنے والا سال پچھلے سال کو ماضی بنا دیتا ہے. پچھلے سال میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے، یا ہم کیسے تھے، یا ہمارے کون کون سے کام تھے. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیز تھی وہ ماضی بن چکی ہے، اور اگلا سال جو ہے وہ ہم نہیں جانتے کہ ہمیں ملے گا یا نہیں. تو سال تو اللہ کے حکم کے مطابق آتے اور گزرتے رہیں گے، مگر اس وقت کو انسان نے کس طرح اور کن حالات میں گزارا وہی باقی رہ جائے گا. یعنی ٹائم ول فلائی، لیکن کون سی چیز باقی رہے گی؟ وہ ہے ہمارے اعمال. اسی لیے محرم ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اپنی زندگی کو ہم فائدے مند، با مقصد اور صحیح کاموں میں استعمال کریں، اور اچھے اعمال کے ذریعے اس وقت کو، ان گھڑیوں کو اپنے حق میں حجت بنائیں. یعنی ہمارے لیے پروف ہوں کہ کل آنے والے وقت میں، جو کہ قیامت کا دن ہے، سخت ترین دن ہوگا، اس میں ہمیں کامیابی نصیب ہو، ہمارا نام اعمال خالی نہ رہ جائے، اور انسان مایوسی اور محروم سے بچ سکے، کہ بعد میں ہم سوچے کہ کاش ہم نے اور بہتر طریقے سے اس کی تیاری کر لی ہوتی، اپنی زندگی کے لیے، اپنی آخرت کے لیے کچھ جمع کر لیا ہوتا، ہمیشہ کی زندگی کے لیے. جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم ہر لمحے یہ دیکھتے رہو کہ اللہ سے کتنے قریب ہوئے، شیطان سے کتنے دور ہوئے، جنت سے کتنے قریب ہوئے، اور دوزخ سے کتنے دور ہوئے. یعنی ہر ایکشن میں، ہم گھر میں اگر بیٹھے ہوئے بھی ہیں، کچھ اور ایسا نیکی کا کام نہیں کر رہے، کچھ اور سوچنے کے بجائے اچانک سے یہ سوچنے لگے کہ کیا میں نے واقعی تیاری کر رکھی ہے کل کے لیے، کیا میں اللہ سے اور قریب ہوئی، یا شیطان کے جو بہکاوے ہوتے ہیں، وسوسے ہوتے ہیں، ان سے میں نے اپنے آپ کو کتنا بچانے کی کوشش کری. نیا سال کا آغاز یہ ایک نئے عزم، ایک جذبے سے کیا جائے، اور اس کے لیے ذہنی اور عملی طور پر ہم کو تیاری کرنی ہے. یعنی ہم اپنے مینٹل جو ہے اسٹریٹجی، اس کو بھی اپنائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے ایک دوسرے کو مبارکباد دے دی، نیا سال مبارک ہے، دعائیں دے دی ہم نے ایک دوسرے کو، دیٹس اٹ، پھر ہماری زندگی کا معمول وہی گزرتا جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے ہر سال میں ہم نیو ایئر ریزولوشن کہتے ہیں نا، اسی طرح سے ہمارا نیو ایئر سٹارٹ ہو گیا ہے محرم سے. تو یہاں ہمیں اب ریزولوشن بنانے ہیں جو واقعی جن کو ہم فالو کر سکیں، اپنی زندگی میں عمل ملا سکیں. ٹھیک ہے، وہ ہمیں ضرور سیٹ کرنے ہیں. سب سے پہلے جس میں اپنے آپ کو مینٹلی اسٹرانگ کریں، مینٹلی پریپیئر کریں کہ مجھے کیا کچھ کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو اللہ سے اور قریب کرنا ہے، جنت سے اور قریب کرنا ہے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. پھر عمل کے لیے، اس کے لیے ہیبٹس بنائیے، اپنے فرینڈس بنائیے اس طرح کے، یا اپنی فیملی کو اس میں انوالو کر لیجیے تاکہ امپلیمنٹیشن میں آسانی ہو جائے. جیسے اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق کیسے بنایا جائے، عبادات کو کیسے بہتر کیا جائے، کیسے ایک دوسرے کو آپ موٹیویٹ کریں گے، رغبت دلائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اپنے پیرنٹس کی خدمت کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، اہل خانہ اور بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دلانا، کہ ابھی تک اگر ہم نے ان کو وہ امپورٹنس نہیں دی ہے، ان کو واقعی دین کی تعلیمات ایسی نہیں دی ہیں جو دینی چاہیے، وہ بھی دینا، ان کی طرف توجہ دینا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اپنی زندگیوں میں. پھر اس کے بعد وہ علم حاصل کرنا جس سے ہمیں فائدہ ہو، جیسے ہم جانتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں، علم نافع. ٹھیک ہے، اور ذاتی اصلاح کی اپنی منصوبہ بندی کرنا کہ ہم اپنی لائف کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، ہمارا پچھلا سال یا ہمارا پچھلا دن کس طرح سے آج والا دن اس سے بہتر ہو سکتا ہے. جو گزر گیا وہ گزر گیا. پھر اس کے بعد وہ طبقہ جو معاشرے میں پچھڑا ہوا ہے، جو واقعی ضرورت مند ہیں، یا جو دینی اعتبار سے بھی پیچھے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی پیچھے ہیں، ان کا خیال رکھنے کی کوشش کرنا، جو ضروریات ہیں ان کو وہ پوری کرنا. انشاءاللہ یہ ہمارے مین گولز ہیں. اس کے علاوہ چھوٹے موٹے گول سب کے ویری کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہمیں اپنے سیٹ کرنے ہیں انشاءاللہ. پھر محرم کے ساتھ میں کچھ ایونٹس ہیں جو جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ اس کی اتنی امپورٹنس کیوں ہیں، اور ہسٹری میں اس کے بارے میں کیا کچھ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو محرم کا مہینہ بعض تاریخی واقعات کے کو نظر میں رکھتے ہوئے دیکھیں گے تو ہم یہ ایک امپورٹنٹ مہینہ ہے. کیوں؟ سب سے پہلے بتایا جاتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ فرعون اسی مہینے میں غرق ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی. یہ پہلا انسیڈنس ہو گیا، اس کا ریفرنس میں انشاءاللہ آگے دیتی ہوں آپ کو. پھر اس کے بعد عام الفیل کا مشہور واقعہ اسی مہینے میں پیش آیا، یعنی وہ ہاتھیوں والا جس میں ابرہہ اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا تھا. اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے، تو یہ بھی محرم کے مہینے میں ہوا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کو شہادت حاصل ہوئی، ٹھیک ہے، وہ بھی کب ہوا تھا؟ پہلی محرم کو، سن 23 ہجری میں آپ شہید ہو گئے تھے. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے بہت سارے افراد کے ساتھ 10 محرم میں 61 ہجری کو میدان کربلا میں شہید ہوئے. یہ بھی اس کے اندر ایک ایڈیشن ہے. تو محرم صرف اور صرف کربلا یا حضرت حسین سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اس میں بہت سارے اہم واقعات آتے ہیں، اور ایک امپورٹنٹ چیز جو ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت بھی محرم کے مہینے میں ہی آنی ہے.
پھر اس کے بعد دیکھیے محرم، یہ اللہ کا مہینہ ہے. ہم لوگ رمضان کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں، تو جو کہ واقعی امپورٹنٹ بھی ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے اگر کسی مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا ہے دی منتھ آف اللہ، وہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا. ہم کتنا زیادہ نگلیکٹ کرتے ہیں اس چیز کو. محرم کے روزے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی آپ حدیث مبارکہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک صحابی آ کے پوچھتے ہیں کہ او میسنجر آف اللہ ٹیل می آف اے منتھ دیٹ آئی کین فاسٹ آفٹر رمضان، یعنی رمضان کے بعد کوئی ایسا مہینہ ہے جس میں میں روزے رکھ سکوں زیادہ سے زیادہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اف یو وانٹ ٹو فاسٹ اے منتھ آفٹر رمضان، رمضان کے بعد جس مہینے کے آپ کو روزے رکھنے ہیں تو وہ آپ محرم کے رکھیے. کیوں؟ فار اٹ از دی منتھ آف اللہ اینڈ ان اٹ از اے ڈے آن وچ اللہ فارگیو پیپل اینڈ ول فارگیو مور پیپل. اس مہینے میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو معاف فرماتا ہے. اسی لیے رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے محرم کے رکھنے چاہیے جس میں جتنی استطاعت ہو. پھر اس کے بعد دیکھیے محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ 10th آف محرم جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایام جاہلیت میں قریش عاشورہ کا دن یعنی اسی دن 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے، یعنی اس دن پہلے سے روزہ رکھا جاتا تھا. پھر ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رکھنے کا حکم دیا. البتہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے اب اس کا روزہ رکھے، جو چاہے چھوڑ دے، یعنی آپ پابندی سے رکھا کرتے تھے اور صحابہ بھی رکھا کرتے تھے. لیکن جب محرم کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، اس کی آیات قرآن کریم میں نازل ہو گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی فرضیت تھی یا جو اس کا واجب ہونا قرار دیا تھا اس کو ہٹا کے آپ نے فرمایا کہ اب جو چاہے رکھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے ہیں. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ. کیا فرمایا آپ نے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا. فار فاسٹنگ دا ڈے آف عاشورہ آئی ہوپ اللہ ول ایکسیپٹ اٹ ایز ایکسپیشن فار دا ایئر دیٹ وینٹ بیفور. 1 سال کے پہلے جو آپ کا سال گزرا ہے، جتنے ہم نے گناہ کیے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ہوپ، دیکھیے 100% کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے سال کے گناہوں کو اس روزے کے بدلے معاف فرما دے گا. ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے سئل عن صوم یوم عاشورہ فقال یکفر السنۃ الماضیہ، یعنی عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. ٹھیک ہے، پھر ایسے ہی آپ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا، یعنی یہود بھی رکھا کرتے تھے اس دن کا روزہ. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد دیکھیے کیا ہوتا ہے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ یہ عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا. کہ دس از دا ڈے وین موزز بیکیم وکٹوریس اوور فیرو، کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو وکٹری دی فرعون کے اوپر. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کی قوم کو غرق کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا. ایک امپورٹنٹ نوٹ کرنے کے بعد کہ اگر ہماری لائف میں کوئی ایسا امپورٹنٹ ایونٹ ہو یا خوشی کا دن ہو جس میں ہم بہت خوشی محسوس کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے شکر کے لیے ایک روزہ رکھ لیں. شکرانے کے نفل آپ نے سنا ہوگا. ٹھیک ہے، شکرانے کے نفل صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، آپ کی جتنی مرضی نفل ادا کر سکتے ہیں آپ، لیکن شکر کا روزہ ہم نے یہاں پہ پڑھ لیا کہ شکر کا آپ نے روزہ رکھ لیا تھا، اسی لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں، یہ یہود نے بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، یعنی کہ ان لوگوں نے تو اپنے نبی کا حق ادا نہیں کیا، ان کی باتوں کو ایز اٹ از امپلیمنٹ نہیں کیا، اس کتاب کو امپلیمنٹ نہیں کیا. تو جو اس کے بعد نبی آیا ہے اور ان کی باتوں کو اس نے پریزرو کیا ہوا ہے اور اس امت نے بھی، وہ زیادہ قریب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اور اس امت کے بھی. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری نسبت وہ ہم سے زیادہ قریب ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا. پھر روزے میں یہود کی مشابہت سے بچنے کا حکم بھی ہے، یعنی جیسے وہ روزہ رکھتے تھے تو اب ہمارے سامنے یہ بات بھی آتی ہے کہ ہم ان کو فالو نہ کریں، کیونکہ
جو کسی کو فالو کرتا ہے وہ اسی کی طرح ہو جاتا ہے. تو یہود کی مشابہت کے سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو ملانے کی خواہش کا اظہار فرمایا. یہ حدیث مبارکہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا. تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس کی یہود اور نصارہ عزت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی آپ نے 10 کا روزہ رکھا تھا. پھر اب جب کسی نے آ کے آپ سے یہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگلے سال ہم کیا کریں گے، ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے 1 تاریخ کا پچھلی تاریخ کا روزہ رکھ لیں گے. یعنی آپ نے 9 کا ذکر کیا، لیکن اگلا محرم آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اسی لیے 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا افضل ہے. یعنی سب سے بہترین کیا ہے کہ آپ 9-10 کا رکھیں. کسی وجہ سے 9 محرم کا روزہ نہ رکھا جا سکے تو پھر آپ 11 کا روزہ ساتھ ملا کے رکھ لیں، کیونکہ حدیث کا جو ہمیں ایک میسج مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ مشابہت نہیں کرنی. تو افضل کے بعد سیکنڈ کیٹیگری کیا آتی ہے کہ آپ 10 کے بعد 11 کا روزہ رکھ لیں. اس سے ایک اور لیسن ملتا ہے ہمیں کہ غیر مسلم اقوام کے ساتھ ذرا سی ادنا درجے کی مشابہت سے بھی بچنا چاہیے، چاہے وہ عبادات ہوں، ان کے عقائد ہوں، ان کی عادات ہوں، ان کے طور طریقے ہوں، ان کا کلچر ہو، ان کی ذہنی سوچ ہو، جس طرح سے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں ذرا سا بھی ہمیں ان کو فالو نہیں کرنا. یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے جو انہوں نے ہمیں سکھا دیا. اور کیسے آپ ہمیں آگے بتاتے کہ تم ویسٹرن کلچر کو فالو مت کرنا؟ کیا آپ آگے پوائنٹ آؤٹ کرتے ایک ایک چیز کو تبھی ہم سمجھیں گے؟ اتنی امپورٹنٹ حدیث مبارکہ ہمارے سامنے ہے. دیکھیے ہو ایور امیٹیٹس پیپل کاپی پیپل ہی از ون آف دیم، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہو گیا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حال بھی انہی لوگوں کی طرح ہو جس طرح سے وہ ان قوم کو پھینکا جائے گا جہنم میں، مشرکوں کو، منافقین کو، یا جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی قومیں ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہم انہی کا طریقہ انہی کا کلچر اپنا رہے ہیں کیونکہ وہ سب ہمیں لگتا ہے آج کل کے ٹائم میں سوسائٹی میں ان ہے. ٹھیک ہے، لوگ اسی طریقے کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ حدیث مبارکہ ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ ہمارا انجام بھی انہی کی طرح ہی ہوگا اگر ہم انہی لوگوں کو فالو کر رہے ہیں. چاہے وہ کسی اور کلچر کی طریقے پہ ہم اپنی شادیاں کر رہے ہیں، رسم و رواج کر رہے ہیں، اپنے جب کسی کو کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کے بعد کے جو ہمارے معاملات ہیں زندگی میں، چھوٹے چھوٹے جو بھی ہمارے معاملات ہیں، کسٹمز ہیں، ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس سے انسپائرڈ ہیں. ایک خاندانی طور طریقہ ہوتا ہے، دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ. ٹھیک ہے، کہ کچھ ایریا میں کچھ خاندانی طور طریقے کچھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی شریعت کے اوپر زد نہیں پڑ رہی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ کس چیز سے وہ انسپائرڈ ہے، کس کلچر کو فالو کیا جا رہا ہے، پرٹیکولرلی اس کی روٹس کہاں جا رہی ہیں. اگر وہ ہمیں پتہ چل جائے تو پھر ہم اس سے بچنے کی حد درجے کوشش کریں اپنے اپنے لیول پہ. ٹھیک ہے، آپ دوسروں کو بتا دیں گے لیکن آپ کسی کے اوپر حوالہ دار نہیں ہیں، آپ زبردستی نہیں کروا سکتے. آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کر لیں. آپ کو دیکھیے آپ کی فیملی کرے گی، پھر آپ کی فیملی کے بعد آپ کے ریلیٹیوز ہو گئے، یا جو جاننے والے ہیں وہ دھیرے دھیرے میسج لے لیں گے انشاءاللہ. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا ہے وہاں پہ یہ بھی فرما دیا آپ نے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے اوپر آپ ظلم نہ کرو. تو اس کے اوپر ظلم اور کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہم بہت ساری بدعات گھڑ لیں. ٹھیک ہے، اس مہینے کے اندر جو ثابت نہیں ہے وہ سارے کام کرنے لگے. کوئی ایسا کام نہیں کرے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے اور اس کی نافرمانی کا ذریعہ بنے، کوئی بدعت بن جائے، کوئی منکرات میں سے ہو. ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. محرم یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی حرمت کا لحاظ رکھیں اور اس مہینے میں ہر ایسا کام کرنے سے بچیں جو کسی بھی طریقے سے اس کی حرمت کو پامال کرتا ہے. ہر طرح کے گناہ کے کام، مثلا ہر قسم کے جھگڑے، فتنہ فساد سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اپنے بھائیوں کی جان، مال اور عزت کا احترام کریں. بیک بائٹنگ ہو گئی، غیبتیں ہو گئی، بہتان تراشی ہو گئی، اس سے بچنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ حرمت والا دن وہ حج والا دن تھا، اور اس کے علاوہ وہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ تھا. ٹھیک ہے، اور وہ شہر مکہ مکرمہ وہ حرمت والا مہینہ تھا. اتنی ہی امپورٹنس ہے دوسرے شخص کی جان کی، اس کی مال کی، اس کی عزت کی، اور ہم بالکل نہیں سوچتے کسی کی پیٹھ پیچھے بولتے ہوئے.
تو یہ اس مہینے کی حرمت میں سے بھی ہے. اس پہ میں اس لیے اتنا زور دے رہی ہوں کیونکہ ہم بہت سارے حرام کاموں سے، گناہ کے کاموں سے بچ جاتے ہیں، لیکن ان بیسک چیزوں سے کہ جیسے ہی زبان کھلتی ہے ویسے ہی گناہ ہمارے منہ سے جھڑنے لگتے ہیں. دوسروں کی تعریفیں، برائیاں، ان کی لائف میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ سب ڈسکس کرتے ہیں. اتنی چھوٹی سی بات ہے یہ، لیکن یہ آپ کے سارے اعمال ضائع کر سکتی ہے. حسد بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، غیبتیں ہو گئی. تو ان سب سے بچنے کی ضرور کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اس مہینے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی ہمارے لیے کافی ہے. ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور طریقے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنی زبان اور عمل دونوں سے، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو کسی کو بھی تکلیف دے، کسی کے لیے سبب بنے تکلیف کا، یا کسی کو ہرٹ ہو جائے. ہمارے ورڈ سے بھی، ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جس سے کوئی تکلیف محسوس کرے. اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ تھوڑی نالج گین کریں کہ صحابہ نے کیسے زندگی گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ کس طرح سے بات کیا کرتے تھے، کیسا ان کے اندر ادب تھا، ان کی نمازیں کیسی تھیں، ان کے معاملات کیسے تھے. تو وہ ہمارے لیے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. صحابہ کے بارے میں بھی، صحابیات کے بارے میں بھی پوری بک موجود ہے اس میں، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں استقامت کے ساتھ اس راستے پر چلائیں. اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ اس کے بینیفٹس کو اویل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اور بھی جتنے بھی نیکیوں کے کام ہیں وہ ہم نے ذوالحجہ کے مہینے میں بہت الیبوریٹڈ فارم میں ڈسکس آلریڈی کر رکھے ہیں. تو اس سے بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں کہ اور کیا کیا کام کر سکتے ہیں. جو اس مہینے سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ جو باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی برکت سے فیض یاب ہونے کی توفیق دے. جتنا زیادہ ہو سکے کثرت سے روزے رکھیں، صدقہ خیرات کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.